ہم زمانہ طالب علمی سے موٹیویشن کے ذرائع تلاش کرتے ہیں. جو آدمی بغیر ذرائع کے موٹیویشن لے رہا ہے اس کی یہ خوش قسمتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو زیادہ ذہانت دی ہوتی ہے, اسی طرح بعض کو بہت زیادہ موٹیویشن دی ہوتی ہے, پھر ان کی موٹیویشن سے زمانے کو فائدہ ملتا ہے. کئی لوگوں کو افکار زیادہ ملتے ہیں, ان کی سوچ اور فکر بہت اچھی ہوتی ہے, جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کی فکر سے زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت واصف علی واصف ہیں, ان کے جملے سے زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے. ایسے لوگ معاشرے کے لیے ذہنی آکسیجن کا کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی سمت کا تعین کیا ہو. جب زندگی میں حکم ہو کہ چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے, اور ساتھ یہ بھی المیہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم ارد گرد کے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. ہر جگہ سمت بتانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں, ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اس سمت بتانے والے لوگوں میں والدین, رشتہ دار ہوتے ہیں. شروع میں ہمارے والدین اس سکول میں داخل کروائیں گے جن میں ان کی سوچ ہے یا ان کا خیال ہے کہ اس کا معیار اچھا ہے. ہماری زندگی میں ہم کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہنتے. ہمیں ایک عرصے تک لباس دوسروں سے ملتا ہے. یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہوتا. شعور کی آنکھ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم محتاج نہیں رہتے, ہم آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زندگی میں ہم آزاد کی ایک دم سے نہیں ہوتے, ہم آہستہ آہستہ آزاد ہوتے ہیں. پھر خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ آزاد ہوتے ہیں. کئی لوگ تو بڑی عمر میں بھی آزاد نہیں ہوتے. جب شعور کی آنکھ کھلنے لگے تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ باقاعدہ بیٹھ کر غور و خوض کر کے زندگی کو کوئی سمت ضرور. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے, اتنی توانائی کے ساتھ جو کام ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ کیے جائیں تو پچھتاوا رہ جاتا ہے. قدرت جتنے منٹس میری جیب میں ڈال رہی ہے اتنے ہی منٹس ہر ایک کی جیب میں ڈال رہی ہے. وہ آدمی ترقی کر جاتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے جو ان منٹس کو استعمال کرتا ہے. جو توانائی آپ کے پاس ہے, جب آپ رات کو سونے لگے تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے, کیا میں نے ان منٹوں کو بھرپور استعمال کیا ہے؟ ایک مثال کے طور پہ ہے کہ آپ غلط گاڑی پر 15 منٹ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے اور 10 منٹ غلط راستے پر سفر نہیں کر سکتے. بالفرض اگر آپ غلط سمت میں سفر کر لیں تو پھر بھی دوسری گاڑی پکڑ کر اصل سفر پہ اصل سمت میں آیا جا سکتا ہے. اگر زندگی کے سفر میں کہیں غلط پہنچ گئے تو کیا وقت واپس آ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بٹن دبایا جائے اور وقت واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں. آپ کی عمر چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو, مگر جب سمت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہی وقت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال. انہوں نے کہا آپ کے تو بال بھی سفید ہو گئے. فرمانے لگے کہ مجھے شعور 4 سال پہلے. اگر شعور مل جائے تو پھر ایک زندگی ایسی زندگی میں ہو جاتی ہے کہ جس کی سمت ہو جائے, اور اگر شعور ہی نہ ملے تو زندگی بے سمت ہو. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی 100 سال کی بے سمت زندگی ایک دن کی سمت والی زندگی زیادہ بہتر ہے تو غلط نہیں ہوگی. یہ جملہ اس جملے کی ممانعت کرتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آپ کی 100 سالہ زندگی ہو اور اس میں سمت نہ ہو, اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ صرف ایک دن کا جینا ہو جس میں سمت ہو, جس میں شوق ہو, جس میں جذبہ ہو, جس میں آپ کو کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا دل میرے ساتھ ہے, میری روح میرے ساتھ ہے, میرے کام میں میری روح پوری طرح شامل. آپ نے جس سمت کا انتخاب کر لیا ہے, خاموش ہو کر سر نیچے کر کے چلتے جائیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ سر اٹھائیں گے اور زمانہ ساتھ چل رہا ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ میں تو اکیلا چلا تھا, اتنا بڑا کارواں کیسے بن گیا. سچا اکیلا بھی ہو تو زمانہ ساتھ چل پڑتا ہے, اور جھوٹا زمانے کو لے کر بھی چلے تو ایک دن سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے.
وہ اکیلا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا وہم ہوتا ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خدارا سب کاموں کی سمت ایک ہو، سب چیزیں جڑ کر ایک دریا میں گریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نالیوں کی سمت مختلف ہے اور آپ کی زندگی کا دریا سوکھا